اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مدرک الحاربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا وبالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم رسولا صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے. کل درود کی جو فضیلت سنائی تھی، ایک اور فضیلت ذہن میں آ گئی کہ جس طرح آپ نے کل سنا معصوم نے فرمایا، اسی طرح روایت ہے اور بزرگ تشریف فرما ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب آپ پہلی مرتبہ دن میں مثال کے طور پر آپ نے ابھی پہلا درود پڑھا، جب جتنے میں آپ دوسرا درود پڑھتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ابھی تو 4 سال سے لے کر 40 سال تک کی روایت ہے. 4 سال بعد یا 40 سال بعد اگر آپ دوبارہ درود پڑھیں اتنے وقفے کے بعد، تو ملائکہ کہتے ہیں ارے ابھی تو ہم نے تمہارے پہلے درود کا ثواب نہیں لکھا ہے، تم نے دوسری درود پڑھی. 1445 ہجری کی آج 3 محرم ہے اور آپ حضرات اس عشرے کی تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی کے موضوع پر. کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ جب معاذ معوذ اور اوف آئے تو وہاں کے کافروں کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہم بڑے شجرے والوں سے لڑتے ہیں، ہمیں چھوٹے شجرے والوں سے نہیں لڑنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے کل جملہ یہ کہا تھا، دوہرا دیتا ہوں، کہ رسول نے معاذ معوذ اور اوف کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ میری طرف سے کھلی اجازت ہے، اگر کوئی میدان میں جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے. ہاں بس فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی میدان میں جانا ہی نہ چاہتا ہو، کوئی میدان میں جانا ہی نہ چاہتا ہو وہ ایک الگ بات ہے، مگر رسول نے کبھی کسی کو روکا نہیں ہے. ہاں ایک مرتبہ کسی کو روکا تھا اور وہ اس وجہ سے روکا تھا کہ چرواہا جو ہے وہ سب کے شجرے بیان کر رہا تھا. آپ سب کے ذہنوں میں تھک کے نہ سنیے گا، یقین جانیے میری طبیعت بڑی ناساز ہے، 4 مجلسیں روز پڑھنی ہوتی ہیں، یہاں کے بعد 3 ہوتی ہے، میری ہمت نہیں بچتی ہے. تو آپ میرا ساتھ دیں گا، آپ کو تقریر سننے میں لطف آئے. آپ کے ذہنوں میں واقع ہے چرواہا جو ہے وہ سب کا شجرہ بیان کر رہا تھا. خاموشی سے رسول نے کسی سے کہا آپ جانتے ہیں کون کسی ہے، کسی سے کہا خبردار تم مت جانا، شرمندہ ہو کر واپس آؤ گے، شرمندہ ہو کر واپس آؤ گے. رسول کی نہیں مانی. پہنچ گئے، جیسے ہی پہنچے اب کہا کہ میرا شجرہ بتاؤ. کہا شجرہ تمہارا یہ ہے. کہا تم اس قبیلے کے تو نہیں ہے، تمہارے تو نہ جانے کتنے قبیلے آ رہے ہیں، نہ جانے تمہارے کتنے شجرے آ رہے ہیں. مایوس ہو کر رسول کے پاس آئے. ایک تو یہ ہے کہ رسول علم غیب جانتے ہیں، رسول نے علم غیب سے نہیں بتایا، رسول نے چہرے پڑھ لیے تھے کہ جیسے ہی چہرہ لٹکا ہوا آیا رسول نے کہا نہیں تھا کہ مت جانا، اب بھٹکتے رہو. اب سب کو تمہارا شجرہ معلوم ہو چکا ہے، اب سب کو تمہارا شجرہ معلوم ہو چکا ہے. یہی تو فرق علی اور باقی لوگوں میں ہے. یہ چرواہا تھا، چرواہا نے شجرہ کھول کے رکھ دیا، مگر نجومی جب آیا علی کے پاس نہروان کی لڑائی میں تو کہا کہ کہنے لگا مولا میں نے ابھی دیکھا ہے آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے. علی نے للکار کر جلال کے عالم میں کہا سنو، ستارہ ہم سے چال لیتا ہے، ہم ستارے سے چال نہیں لیتے ہیں.
ستارہ ہم سے چال لیتا ہے، ہم ستارے سے چال نہیں لیتے ہیں۔ علی نے یہ جملہ کہہ دیا، نجومی حیران تھا علی نے کیا جملہ کہہ دیا۔ علی نے کہا تو جاننا چاہتا ہے، سن 9 سے لے کر 13 تک کی روایت ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ کہتے ہیں علی نے کہا کہ ان کے 13 سے زیادہ بچیں گے نہیں، ہمارے 13 سے زیادہ مریں گے نہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی گئے، یہیں سے نصیریت کی بنیاد آئی تھی، یہیں سے نصیر جو ہے وہ بھٹکا تھا، ہم نہیں بھٹکے، نصیر بھٹک گیا، نصیر بھٹک گئے۔ اور مجھے پورا نصیری کا واقعہ پڑھنا ہے، آنے والی تقریر میں کروں گا۔ نصیر بھٹک گئے، علی نے کہا کہ ستارہ ہم سے چال لیتا ہے، ہم ستارے سے چال نہیں لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا 13 سے زیادہ، 13 ان کے بچیں گے اور ہمارے 13 سے زیادہ قتل نہیں ہوں گے۔ تو پکار کے کہا جیسے ہی گئے لڑائی ختم ہو گئی، ایک ایک کے پاس پہنچے، دیکھا 13 وہی تھے، نام وہی تھا، شجرہ وہی تھا، باپ کا نام وہی تھا، دادا کا نام وہی تھا۔ تو پکار کے کہا سن، علی کا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا، لوح محفوظ کی تحریر تبدیل ہو سکتی ہے۔ علی نے جو کہہ دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ کو لوح محفوظ کی تحریر تبدیل کرنی پڑے گی، علی کا فیصلہ نہیں بدل سکتا ہے، جو علی نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ تو کل گفتگو یہاں رکی تھی کہ بدر میں علی نے تلوار چلائی، تلوار تو علی کے پاس تھی، ذوالفقار تو آ جائے گی، اور میں بغیر ذوالفقار کے جس نے اتنا قتل عام مچایا ہو، اور پہلی تقریر میں جملہ کہا تھا کہ جس نے اتنا قتل عام کیا ہے، یہودیوں کو مارا، مسلمانوں کو بھی مارا، نہروان میں، صفین میں، جمل میں، مگر پھر بھی کوئی بھی علی کو ظالم نہ کہہ سکتا۔ علی نے اپنے آپ کو امن کا دیوتا بنوایا ہے، علی نے اپنے آپ کو امن کا دیوتا کہلوایا ہے، امن کا پیغمبر کہلوایا ہے، کائنات میں یہ کوئی نہیں کر سکا۔ سوال یہاں یہ ہے کہ علی اتنے شجاع ہیں، یہ شجاعت علی کے پاس آئی کہاں سے؟ ابو طالب نے تو کبھی تلوار چلائی ہی نہیں، کبھی نکالی ہی نہیں، بس ابو طالب کی آنکھوں میں یہ جلال تھا کہ اگر محمد نماز پڑھ رہے ہیں، علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، خدیجہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ جعفر کو کہا جو تمہارا چھوٹا بھائی کرتا ہے علی وہی کرو۔ کہتے ہیں جعفر نے بھی نماز پڑھی، کافروں کے ہاتھ میں پتھر ضرور ہوتے تھے، مگر جیسے ہی پتھر مارنا چاہتے تھے نظر ابو طالب پہ پڑ جاتی تھی، پتھر نہیں گر جاتا تھا۔ تلوار چلائی ہی نہیں، علی نے یہ شجاعت کہاں سے حاصل کر لی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے علی نے یہ شجاعت کہاں سے سیکھی؟ نہ کسی نے سکھائی۔ علی نے جو فارم بنایا تھا، جسے آپ سب بہتر جانتے ہیں، مجھے یمبو کہتے ہیں، جس میں علی نے بنی ہاشم کے بچوں کو تلوار چلانی سکھائی، اور وہاں سب کے استاد حضرت مسلم تھے، اور حضرت مسلم عباس کے بھی استاد تھے۔ سوچئے جب عباس جیسے شجاع کے استاد مسلم ہے تو مسلم کی شجاعت کیا ہوگی؟ جب عباس کی شجاعت یہ ہے تو مسلم کی شجاعت کیا ہوگی؟ تو میں نے جملہ کہہ بھی دیا، آپ نے جملہ سن بھی لیا، آپ نے داد بھی دے دی کہ عباس کو تلوار چلانی مسلم نے سکھائی، بنی ہاشم کے بچوں کو تلوار چلانی مسلم نے سکھائی، اور علی نے فارم بنایا۔ یہ تو میں نے جملہ صرف کہہ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولی کسی سے سیکھتا نہیں ہے، وہ وہاں سے سیکھا ہوا آتا ہے، یہ صرف دنیا کو بتانے کے لیے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ علی کو تلوار چلانی سکھائی کس نے؟ دیکھیے شجاعت کا تعلق ماں کے دودھ سے ہوتا ہے۔ میں نے جملہ آسانی سے کہہ دیا، آپ نے جملہ آسانی سے سن لیا۔ شجاعت کا تعلق ماں کے دودھ سے ہوتا ہے، اگر نہ ہوتا تو علی یہ جملہ نہ کہتے۔ عقیل ایک شجاع خاندان کی لڑکی چاہیے، ایک شجاع خاندان کی لڑکی چاہیے۔ میں ہاتھوں کو زور لگاؤں والا، آپ تو ویسی شجاع، جعفر طیار شجاع، ابو طالب شجاع، آپ کے یہاں تو سب شجاع ہیں، تو بیٹا تو عباس شجاع ہی پیدا ہوگا۔ مگر علی جواب دیں گے جب آگے سائنس کا دور آئے گا اور تم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر خون میں ماں کا خون اور جب باپ کا خون ملتا ہے اولاد کے اندر، تو اگر ماں جو ہے وہ بزدل ہوتی ہے تو باپ کا خون ضائع ہو جاتا ہے، ماں کی طرف آ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، دلیل کیا ہے اس بات کی؟ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ اگر شجاعت کا تعلق ماں کے دودھ سے نہ ہوتا تو علی خیبر میں آ کے سے نہ کہتے میری ماں نے میرا نام ہے۔ یہ تو علی کی شجاعت تھی، ماں کی طرف سے آئی ہے شجاعت۔
دیکھیے اب آنے والی تقریر ماں کر دیں گے، اور کہ ماں کی طرف سے شجاعت اور محمد میں بھی آئی ہے، وہ کل عرض کروں گا زینب کے لال میں جو شجاعت آئی ہے وہ زینب کی وجہ سے آئی ہے۔ تو علی نے اپنے آپ کو امن کا پیغمبر کہلوایا۔ دیکھیے مسئلہ بڑا نازک تھا، ابھی کل آپ نے سنا کہ بدر میں کچھ گیا ماز مغلوب کر چہرہ لٹکا کر واپس آ گئے۔ کافروں نے کہا کہ ہم عزت داروں کے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتے ہیں، اگر قتل ہو بھی جائیں مگر ہو عزت دار، یعنی کافر بھی یہ چاہتے ہیں کہ عزت داروں کے ہاتھوں سے مارے جائیں، کافر بھی یہ چاہتے ہیں۔ تو اگر رسول کسی کو بھیج دیتے تو وہی ہوتا جو چرواہا کے ساتھ ہوا تھا، چہرہ لٹکا کر واپس آ جاتے، کوئی کچھ کہہ دیتا، اسلام کی بدنامی ہوتی کہ دیکھیے کافر نے برا بھلا کہہ دیا۔ واحد علی ہے کہ جسے کوئی نہ کہہ سکا کہ تمہارا باپ بھی ماشاء اللہ کافر تھا، تمہارے دادا بھی کافر تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے، سورہ برات لے کر پہنچے، رسول نے کہا سورہ برات ہے، جاؤ جا کے بتوں کو برا کہنا ہے، بتوں کو ہی تو برا کہنا تھا، کیا مسئلہ تھا؟ ابھی تو آیت نازل ہوئی ہے، سیدھا سیدھا تلاوت کرنی ہے، سب قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے کہتے ہیں، اور قرات بھی سب کی اچھی تھی، صرف پڑھنا ہی تو تھا۔ مسئلہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ مسئلہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ صرف پڑھنا ہی تو تھا، جا کے پڑھ لیتے۔ آدھی دور نہ پہنچے تھے منزل پہ، جبریل نازل ہوئے، کہا اس کو بھیجیے جو ملیت کی منزل پر ہو، اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ سوال یہ ہے یا رسول اللہ کسی اور کو بھیج دیتے تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ مسئلہ یہ ہوتا کہ جب علی گئے تو علی کا ہاتھ ایک ذوالفقار پہ تھا، علی کا ہاتھ ذوالفقار پہ تھا، اور وہاں کافروں کا حال یہ تھا کہ بس علی کو ابھی قتل کر دیں، مگر جیسے ہی ان کی نظر علی کی ذوالفقار پہ پڑتی وہیں ٹھنڈے ہو جاتے تھے، وہیں ٹھنڈے ہو جاتے تھے، اور کوئی آگے بڑھ کے یہ نہ کہہ سکا کہ کل تک تمہارے باپ بھی یہاں کے بت پوجا کرتے تھے یا تمہارے دادا بھی یہاں کے بت پوجا کرتے تھے۔ اگر کسی اور کو بھیج دیتے تو مایوس ہو کر چہرہ لٹکا کر آتے یا رسول اللہ انہوں نے تو ہمیں کہہ دیا کہ تمہارے باپ بھی یہاں کے بت پوجتے تھے، تمہارے دادا بھی یہاں کے بت پوجتے تھے۔ صرف علی سے کوئی نہ کہہ سکا کہ تمہارے باپ دادا یہاں کے بت پوجا کرتے تھے۔ تبھی پہلی تقریر میں نے جملہ کہا تھا کہ میدان جنگ میں اعلان ایمان ابو طالب بھی ہوا ہے، ابو طالب کے علی نے اپنے آپ کو سردار ایسے ہی منوا نہیں لیا کہ بس علی سردار بن گئے، سردار ایسے نہیں بنے علی، علی نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی حاکم کتنے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے زمینوں کو فتح کیا ہے، علی نے اتنی بال برابر چیز کا بھی خیال رکھا ہے۔ جب اپنے ساتھیوں کو بھیجتے تو کہتے خبردار کوئی جذبات میں آ کر جوش میں آ کر کوئی فصل نہ کاٹ دینا، کسی عورت پہ حملہ نہ ہو، کسی بچے پہ حملہ نہ ہو، بلکہ یہ بھی کہا ہے کسی بزدل پہ حملہ نہ ہو۔ یعنی علی نے اپنے غلاموں کو بھی یہ بتایا ہے کہ علی کے غلام بھی بزدلوں پہ حملہ نہیں کرتے ہیں۔ علی کے غلام کمبر نے بھی کبھی میدان سے منہ نہیں پھیرا ہے۔ علی نے آداب غلامی سکھائی ہے کہ ہمارے گھر کے جب غلام ایسے ہیں تو سوچو بادشاہ کیسے ہوں گے۔ تو علی نے زمینوں کو نہیں فتح کیا ہے، علی نے دلوں کو اور ذہنوں کو فتح کیا ہے۔ میٹرو ون نیوز کا اشرا تھا اور یہی اسی طرح گفتگو ہو رہی تھی۔ ابھی شعر محسن نقوی کا ذہن میں آ گیا شہید کا، آپ کی خاص توجہ حضور۔ وہ شعر یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ علی نے آداب غلامی سکھائی، علی نے آداب غلامی سکھائی اپنے غلاموں کو۔ ایک تو علی نے سکھائی، ایک غلامی وہ ہے جو فاطمہ نے سکھائی، نہیں ساتھ دیں گے، ایک غلامی وہ ہے جو فاطمہ نے سکھائی۔ کمبر ہے باہر کے غلام، فضہ ہے گھر کی کنیز، یعنی آپ تھک گئے۔ کمبر ہے باہر کے غلام، فضہ ہے گھر کی کنیز۔ آپ کے ذہنوں میں ہے کمبر باہر کے غلام، فضہ گھر کی کنیز، مکالمہ ہے کمبر کا اور فضہ کا۔ حضور خاص توجہ آپ کی اور بزرگوں کی خاص توجہ۔ کمبر باہر کے غلام، فضہ گھر کی کنیز۔ کمبر اور فضہ مکالمہ کرنا۔ کمبر نے کہا محسن نقوی نے اس کو نظم کیا، کمبر نے کہا شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو، کمبر کہہ رہے فضہ سے، شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا، خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا۔ نہیں آپ سمجھ رہے شعر، ابھی شعر تو اس سے بھی بڑا
बड़ा पहाड़ है जो अभी फिजा ने कहा है। पैगंबर ने कहा दामन अली का थाम के जन्नत में जाऊंगा, शाहों से बढ़ गया है जो रुतबा मुझे मिला, खुल्दे बरी में आला रियासत में पाऊंगा, दामन अली का थाम के जन्नत में जाऊंगा। ये पैगंबर ने कहा फिजा से। अब फिजा ने क्या कहा ना जाने आप कैसे सुनेंगे। मेरी कैफियत इस वक्त ऐसी है कि अगर आप इस वक्त जितने भी नारे लगाएं वो कम होंगे फिजा के इस शेर पे। फिजा ने ये कहा कि मुबारक हो मर्तबा आले नबी के दर से हमें क्या नहीं मिला, अरे सदके में फातिमा के यही साफ कहती हूँ, आज देख ले अभी से मैं जन्नत में रहती हूँ। क्या अजीब शेर है मोहसिन नकवी का। शाहों से बढ़ गया है जो रुतबा मुझे मिला, खुल्दे बड़ी में आला रियासत में पाऊंगा, दामन अली का थाम के जन्नत में जाऊंगा। मगर क्या कहना फिजा का। फिजा ने ये कहा कि मुबारक हो मर्तबा आले नबी के घर से हमें क्या नहीं मिला, सदके में फातिमा के यही साफ कहती हूँ, आज देख ले अभी से मैं जन्नत में रहती हूँ। क्या फिजा ने बताया है। ये अली के गुलाम ऐसे हैं, अली के घर की कनीज़ें ऐसी हैं। कहते हैं बद्र की लड़ाई खत्म हुई, ओहद का मैदान आ गया। अभी जुल्फ़िकार अभी नहीं आई है, जुल्फ़िकार तो अभी आएगी। अभी तो कसीदा भी पढ़ा जाएगा मैदान जंग में। आप समझते हैं सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं, आपसे मुराद आप नहीं है। आप समझते हैं कि सिर्फ जंगें पढ़ी जाती हैं शियों के मजलिस में। शियों के यहाँ मजलिस में जो जंगें पढ़ी जाती हैं उसी में आपका कुरान नाजिल हुआ है, उसी में आपकी आयतें नाजिल हुई हैं, उसी में आपके मलाइका नाजिल हुए हैं। कहते हैं रसूल ने कहा खबरदार तुम यहाँ रहना, तुम यहाँ रहना, और तुम्हारी रफ्तार ज़रा बहुत तेज़ है, तुम यही जाना नहीं यहाँ से। अब नबी का हुक्म है, टाल भी नहीं सकते। अगर टाल दिया तो वही होगा कि जो सुलेमान ने अपने परिंदे के साथ किया था। सूरह नमल में आपके ज़हनों में है ना, सुलेमान ने देखा परिंदा नहीं है, कहा परिंदा कहाँ है, कहा आने दो इसकी सही से खबर लूँगा, इसकी गर्दन मरोड़ के रख दूँगा। यानी पता ये चला, जुमला कह दूँ, पता ये चला कि अगर नबी के हुक्म के अलावा अगर कोई अपनी जगह छोड़ दे उसकी सज़ा यही है कि उसकी गर्दन मरोड़ दी जाए। नहीं, गर्दन अभी तो नहीं मरोड़ी गई, हाँ मेहदी आके जरूर गर्दन में मरोड़ देगा। मेहदी आके आगे गर्दन मरोड़ देंगे। आप कहा तुम्हारी रफ्तार तेज है तो मत जाना, यही रुकना। नबी का हुक्म है। कहते हैं ओहद का मैदान आया, अली को रसूल ने अलमदार बनाया। 9 अलमदार अली। मुझे ओहद पूरी नहीं पढ़नी, ओहद में पढ़ने का है क्या। ओहद में क्या पढ़ा जाए, यही पढ़ा जाए अली के हाथ से 9 अलमदार कत्ल हुए। जैसे ही एक औरत आई अली ने मुँह फेर लिया, यानी जब औरत मैदान में आती है अली मुँह फेर लेते हैं। क्या पढ़ा जाए, आधे से ज़्यादा भाग गए तो ओहद नहीं पढ़नी। मुझे ओहद में कसीदा पढ़ना है जो जिब्रील ने अली का कसीदा पढ़ा था। मुझे आपको हदीस का एक बंद सुनाना है कि ज़िक्र अली की तासीर क्या है। मुझे ओहद नहीं पढ़नी। कहते हैं अली को तैयार किया, कोट पहनाया। देखिए अली तो वो है, इकबाल ने कहा कि मोमिन जो है वो बगैर तेग के भी लड़ सकता है। अली तो अमीरुल मोमिनीन है, अली को तलवार की क्या ज़रूरत है। कहते हैं जैसे ही पहुँचे हमजा को तैयार किया। आज चचा हमजा जो है आज उनकी जलाल की कैफियत है। कहते हैं जैसे मैदान में गए, मैदान में पहुँचे, अली ने तलवार निकाली। अब अली हमला किए जा रहे हैं। कहते हैं जैसे ही काफिरों का हमला हुआ वहाँ से सब भाग गए।
آپ سب جانتے ہیں مجھے جنگ نہیں پڑنی، وہاں سے سب بھاگ گئے، جیسے ہی بھاگے پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اب پہاڑ پہ دیکھ رہے ہیں، مگر کہتے ہیں ایسی بھگدڑ مچی کہ تنہا علی تھے میدان میں۔ یہ واحد جنگ ہے کہ جس میدان میں علی کے 16 زخم آئے ہیں۔ اب کہتے ہیں علی کو بار بار یہ فکر تھی کہ رسول اللہ کدھر ہے، میں جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، علی کو بار بار یہ فکر تھی کہ رسول اللہ کدھر ہے۔ کبھی علی دائیں دیکھتے ہیں لڑتے ہوئے، کبھی علی بائیں دیکھتے ہیں، یعنی علی جو ہے وہ لڑتے بھی جا رہے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھتے جا رہے ہیں۔ علی کو یہ فکر ہے رسول اللہ کہاں ہے، یہاں تک کہ لڑتے 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 علی کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی، علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کل جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہ آئے کہ علی جیسے بہادر کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے۔ کل جملہ کہا تھا، جملہ دوہرا دیتا ہوں کہ ذوالفقار علی کی محتاج ہے، علی ذوالفقار کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کے ذہنوں میں جملہ ہے، ذوالفقار ٹوٹنے کی ایک نہ ایک وجہ تھی، وہ وجہ آپ کو ابھی معلوم ہوگی۔ ایک مرتبہ علی لڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں لڑے وہاں لڑے، اس کو قتل کیا، 70 پہلوانوں کو علی نے تنہا قتل کیا، جس نے ٹوٹی ہوئی تلوار سے قتل کیا ہو۔ جب ذوالفقار ہاتھ میں آئے گی تو کیا منظر ہوگا؟ کہتے ہیں جیسی تلوار ٹوٹی، اب رسول کو علی تلاش کر رہے ہیں۔ اب جو رسول کے پاس پہنچے تو رسول جو ہے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، رسول کے چہرے پہ پسینہ تھا۔ کہتے ہیں رسول کے اوپر، رسول کی آنکھ پہ ایک ہلکا سا نشان آ گیا تھا آنکھ کے نیچے، اور رسول کے وہاں سے لہو بہ رہا تھا۔ اب دیکھیے کیا علی نے محبت کی ہے رسول سے۔ ایک مرتبہ رسول کے پاس گئے، نہیں جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک مرتبہ رسول کے پاس گئے، جیسے رسول کے پاس گئے اپنا رومال نکالا، رسول کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا، رسول کا چہرہ صاف کیا، جیسے ہی آنکھوں کو صاف کیا، اب جو رسول نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ دیکھا کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا، اس کا چہرہ دیکھا کہ جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت تھا۔ یہاں تک کہ جبریل نازل ہوئے، پکار کے کہا پروردگار اللہ، اللہ جو ہے وہ علی کی جنگ پر فخر کر رہا ہے۔ قیامت تو یہاں یہ آ گئی کہ اللہ کہ دنیا اللہ پہ فخر کرتی ہے، اللہ علی کی جنگ پہ فخر کرتا ہے، اللہ علی کی جنگ پہ فخر کرتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ذوالفقار لیتے ہوئے علی آئے، ذوالفقار لیتے ہوئے جبریل آئے، پوری تاریخ اسلام گواہ ہے جبریل جب بھی وحی لے کر آئے ہیں کبھی کرسی پہ سوار ہو کر نہیں آئے ہیں۔ آج جب قصیدہ پڑھنا تھا علی کا تو اللہ نے جبریل کو سونے کی کرسی عطا کی تھی، اور جبریل بلند آواز کے ساتھ کہہ رہے تھے لا فتح اللہ علی لا سعد اللہ ذوالفقار۔ نہیں مجھے جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، اور آپ خاص بزرگوں کی توجہ اور حضور آپ کی توجہ۔ جبریل نے کبھی بھی یہ فخر نہیں کیا کہ میں وحی لے کر آتا ہوں، میں نے انبیاء پہ وحی بھیجی ہے، میں انبیاء پہ وحی لے کر آ رہا ہوں۔ جبریل نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ میں نے فخر کیا کہ میں محمد پہ وحی لے کر آیا، میں نے فخر کیا میں سلیمان پہ وحی لے کر آیا۔ مگر آج جبریل کہہ رہے ہیں آج سے زیادہ مجھے فخر کبھی نہیں ہوا۔ جبریل کو پہلی مرتبہ فضائل علی پڑھنے پہ کرسی ملی ہے، یعنی پتہ یہیں سے چل گیا کرسی صرف فضائل علی پڑھنے پہ ملتی ہے۔ کرسی صرف فضائل علی پڑھنے پہ ملتی ہے۔ جبریل نے کہا آج مجھے قصیدہ علی کا پڑھنا تھا تو اللہ نے جبریل کو کرسی عطا کر دی، اور کرسی بھی کوئی عام عطا نہیں کی، سونے کی کرسی عطا کی۔ اب مجھے انیس کا مصرع سمجھ میں آیا، انیس نے کیا کہا تھا؟ جبریل کو فخر ہوا کہ آج میں سونے کی کرسی پہ بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، اور آواز بھی بلند آواز کے ساتھ کہا آسمان پہ محفل سجی ہوئی ہے، آسمان پہ اللہ فخر کر رہا ہے۔ دیکھیے فخر جب ہوتا ہے، فخر کا دوسرا نام ہے داد دینا، فخر کا دوسرا نام ہے داد دینا۔ تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دینا آسمان پہ علی کے حملے پر اللہ بھی علی کے ہاتھوں سے ہی داد دے رہا تھا۔ آپ کو بہت آسان سے سنا، اللہ بھی علی کے ہاتھوں سے داد دے رہا تھا، اللہ بھی فخر کر رہا تھا۔ دیکھیے اب جملہ کہنا پڑے گا، جملہ ذہن میں آ گیا، اب کوئی برا نہ مان جائے۔ اوپر محفل جمی ہوئی تھی علی کی جنگ کی وجہ سے، اوپر محفل سجی ہوئی تھی، ملائکہ بھی داد دے رہے تھے، اللہ بھی داد دے رہا تھا، جبریل قصیدہ پڑھ رہے تھے، اللہ اور ملائکہ داد دے رہے تھے۔ یعنی جنگ احد کا ذاکر جبریل ہے اور کوئی نہیں ہے، جبریل ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اوپر محفل سجی ہوئی ہے، اوپر محفل جمی ہوئی ہے، تو شاید میرا دل یہ کہتا ہے، حقیقت نہیں کہ ایسا ہی ہوا ہو، مگر میرا دل یہ کہتا ہے جب محفل جمی ہوئی ہو اور ذکر علی کا ہو رہا ہو تو حیدر حیدر کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ کیا پتا عرش پہ اللہ خود کہہ رہا ہو حیدر حیدر۔ کیا پتا اللہ خود کہہ رہا ہو
اگر جبریل نے آج فخر کیا کہ آج میں ذوالفقار لے کر آیا ہوں، علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہاں تک کہ جبریل کو کرسی ملی اور کرسی ملتی ہے صرف فضائل علی پر۔ اب جبریل کو کبھی فخر نہ ہوا سوائے اس کے کہ جبریل کو علی کا قصیدہ پڑھنے پہ کرسی ملی۔ انیس کا شعر میرے ذہن میں آ گیا، اب مجھے سمجھ میں آیا میر انیس نے کیوں کہا تھا منبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا؟ تخت ملا، تاج ملا۔ نہیں بہت آسانی سے سنا، بہت آسانی سنا۔ دوسرا آپ شعر بھی سن لیجیے، میر مونس نے کہا کہ ذہنوں میں خدایا یہ شعر ضائع نہ ہو۔ آپ نے انیس کا شعر تو بڑھیا آسانی سن لیا، بڑے ہلکے پن سے سن لیا، منبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم۔ اب چاہیے کیا؟ تخت ملا، تاج ملا، جبریل کو بھی آج ہی فخر ہوا ہے، اب مجھے اور کیا چاہیے؟ میں نے علی کا قصیدہ پڑھ لیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں کبھی کرسی پر بیٹھا نہیں مگر علی کے ذکر نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ تبھی مجھے میر مونس کا شعر بھی سمجھ میں آیا۔ میر مونس نے کہا دنیا کے کسی خواب پریشان کو نہ دیکھوں، دنیا کے کسی خواب پریشان کو نہ دیکھوں، ارے منبر جو ملے تخت سلیمان کو نہ دیکھوں۔ دنیا کے کسی خواب و پریشان کو نہ دیکھوں، منبر جو ملے تخت سلیمان کو نہ دیکھوں۔ جبریل کو آج ہی فخر ہوا ہے، اور یہ علی کے جس کی اتنی شجاعت ہے، اس علی کو مسلم کی شجاعت پہ اتنا بھروسہ تھا کہ مسلم کو اکیلے میمنہ سنبھالنے کے لیے دیا ہوا تھا، مسلم کو تنہا میمنہ دیا ہوا تھا۔ اتنا بھروسہ تھا مسلم کی شجاعت پہ علی کو۔ اور حسین کو بھی مسلم پہ اتنا بھروسہ تھا کہ مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیج دیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، یقین جانیے میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ آپ کی آوازیں ایسے ہی بلند رہنی چاہیے۔ کہتے ہیں جیسے ہی مسلم کو سفیر بنایا، مسلم نے اپنی زوجہ سے جانتے ہیں جا کر کیا کہا؟ مسلم نے کہا آج اس سے زیادہ خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ حسین جیسا امام مجھے اپنا سفیر کہہ رہا ہے، حسین جیسے امام نے مجھے اپنا سفیر کہا ہے، آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں حسین کا سفیر ہوں۔ کہتے ہیں مسلم کبھی گلیوں میں یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں، طوع کے گھر پہ آئے، طوع باہر آئی، کہا یہاں کے تو نہیں لگتے ہو، کہا میں مدینے سے آیا ہوں، کہا مدینے میں کہاں سے آئے ہو، کہا بنی ہاشم کے محلے سے آئے ہو، کہا یہ بتاؤ کہیں تم مسلم ابن عقیل تو نہیں ہو، کہا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہتے ہیں طوع نے کہا آقا آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے، کہا نہیں طوع میری وجہ سے نامحرم تیرے گھر میں صبح داخل ہو جائیں گے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ کو طوع کے پردے کی اتنی فکر ہے، ارے ذرا عاشور کے دن شان غریبہ میں زینب سے پوچھو۔ کہتے ہیں صبح کا وقت آیا، مسلم عبادت میں مشغول تھے، گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں، مسلم تیار ہو کر باہر نکلے۔ ایک مرتبہ طوع کہتی ہے آقا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، کہا نہیں طوع یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلم کی موجودگی میں نامحرم تیرے گھر پہ حملہ کر دیں۔ مسلم باہر نکلے اور ایسے بھی لڑے کہ جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے۔ سب سے قیامت کا جملہ جو پوری مسلم کی شہادت میں ہے وہ جملہ یہ ہے کہ میدان میں لڑنا آسان ہے، گلیوں میں لڑنا بہت مشکل ہے، گلیوں میں لڑنا بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلم نے جب حملہ کیا تو ابن اشعث نے کہا اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیج۔ ابن زیاد نے کہا تم سے ایک حاشی جوان نہیں سمجھ رہا، اگر میں نے تمہیں حسین سے لڑنے بھیج دیا تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ ابن اشعث نے کہا ابن زیاد تم نے عرب کے کسی سبزی فروش سے لڑنے بھیجا ہے؟ ارے یہ علی کا بیٹا ہے، ارے علی کا بھتیجا ہے، اس کی رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب مسلم سنبھل نہ رہے تھے ایک مرتبہ ایک گڑھا کھودا گیا، مسلم گڑھے میں گرے، مگر گڑھے میں کیسے گرے سن سکتے ہیں؟ نیزہ مسلم کے
جا کے رخسار پہ لگا اور مسلم کے لبوں پہ لگا، مسلم کے دندان زخمی ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب دربار میں آئے، ابن زیاد نے کہا تمہاری کوئی وصیت ہے؟ کہا میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت میری یہ ہے، میں کوفے میں قرضدار ہو گیا تھا، یہ جو زرہ میں پہنے ہوئے ہوں یہ میرے آقا علی نے مجھے دی تھی، اس کو بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو کر دے کہ کوئی میرے آقا حسین کو یہ خط لکھ دے کہ کوفے نہ آئے، اور اگر آ بھی رہے ہیں تو بہن زینب کو ساتھ لانا۔ کہتے ہیں مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ آپ جملہ سنیں گے، مجھے مسلم کے بچوں کی شہادت بھی پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پہ گئے۔ اب جو مسلم نے منظر دیکھا وہ منظر یہ تھا کہ کوفے کے بازاروں میں ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خریداری کر رہا تھا۔ مسلم نے دارالامارہ کی چھت سے مخاطب ہو کر کہا اے کوفے والوں، میں 2 شہزادے اپنے ساتھ لایا تھا، کل تم لوگ عید مناؤ گے، میرے شہزادوں کا خیال رکھنا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مسلم نے کہا آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ارے جبریل نے زمینوں کو پست کیا، حسین نے لشکر کو روکا، 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا۔ عباس نے کہا آقا مجھے اعجاز امامت سے مسلم کے پاس بھیج دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تلوار نہیں چلاؤں گا۔ تو کہا عباس پہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا آقا دارالامارہ کی چھت ہے، اتنا فاصلہ ہے، میرا بھائی گر رہا ہے۔ حسین نے کہا عباس ذرا تھوڑا سا نیچے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے دارالامارہ کی چھت کے نیچے کھڑی تھی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب مسلم کے شہزادے قید خانے میں آئے، جانتے ہیں 1 سال مسلم کے بچے قید خانے میں رہے، اور جو حال کوفہ سے شام، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام سکینہ کے ساتھ کیا، ویسا ہی حال مسلم کے بچوں کے ساتھ ہوا۔ کہتے ہیں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا آج دربان آئے گا، آج دربان آئے گا، آپ کی آوازیں بلند کرنی چاہیے، آج دربان آئے گا، آج دربان کو یہ بتا دینا کہ ہم کون ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ دربان آیا، اب جیسے ہی آیا ابراہیم نے کہا تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ دیکھیے بچوں کی آپ کیفیت سمجھیے، بچے 1 سال سے ماں سے بھی جدا ہے، 1 سال سے باپ سے بھی جدا ہے، اور جانتے ہیں عمر کتنی ہے؟ عمر ہے صرف 8 یا 9 برس، عمر صرف 8 یا 9 برس ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پکار کے کہا رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں۔ کالی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ دربان نے کہاں جانتا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ فاطمہ زہرا کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ حسین ابن علی کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا مسلم کو جانتے ہو؟ کہا ہاں مسلم سفیر امام حسین جو ہے نا، کہا ہم اسی مسلم کے 2 شہزادے ہیں۔ ایک مرتبہ پیروں پہ گرا، کہنے لگا شہزادو اپنی دادی سے میری شکایت نہ کرنا۔ کہتے ہیں دونوں بچوں کو اس نے قید خانے سے نکالا اور پکار کے کہا اسی سفر سے چلے جانا، مگر قیامت کا جملہ یہ ہے جب چھوٹا بھائی تھک گیا اور تھک کے زمین پہ گرا، پکار کے کہا بھیا اب چلنے کی ہمت نہیں ہے، اب پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ میں آگے چل سکوں۔ کہتے ہیں دونوں بچے درخت کی پہلیوں پہ چھپ گئے۔ جملہ کتنا قیامت کا ہے، آپ نے اتنی آسانی سے سنا۔ دونوں بچے درخت کی پہلیوں پہ جا کے چھپ گئے۔ ایک قریب آئی، جیسے ہی اس نے پانی بھرنا چاہا اس کو 2 چہرے نظر آئے پانی میں۔ کہتے ہیں جیسے ہی کہا ذرا شہزادو نیچے تو آؤ، میں نے اتنے حسین چہرے کبھی نہیں دیکھے ہیں، تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے شہزادے ہیں۔ کہا میری مالکہ بہت نرم دل ہے، بہت نرم دل ہے۔ ایک مرتبہ گئے، جیسے مالکہ سجا کے کہا آپ جانتی ہیں آپ کے گھر آج کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا آج آپ کے گھر مسلم کے 2 شہزادے آئے ہیں۔ تڑپ کر کہنے لگی ارے یہ مسلم کے شہزادے نہیں آئے ہیں، یہ میرے گھر حسن اور حسین آئے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کیا آپ نے ہر برس کی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اسی مالکہ نے بچوں کا
چہرہ صاف کیا، بچوں کو نوالی بنا کے کھلائے، یہاں تک کہ حجرے کے کمرے میں رکھا۔ کہتے ہیں دونوں بچے رات بھر عبادت کرنے لگے، مگر رات میں جب نیند آئی اور خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ بھی موجود ہے، علی مرتضیٰ بھی موجود ہے۔ مسلم سے رسول اللہ کہہ رہے مسلم ارے تم تنہا آ گئے، تمہارے دو شہزادے کدھر ہیں؟ پکار کے کہا رسول اللہ آج وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب دونوں بچے گفتگو کر رہے تھے، اب سینوں پہ ہاتھ ماریے، اب میں بڑے قیامت کے جملے کہنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں دونوں بچے گفتگو کر رہے تھے، حارث ملعون آیا، اس نے دیکھا کہ حجرے میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے داخل ہوا، جملہ سنیں گے، پہلا سوال کیا تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے شہزادے ہیں۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر محمد کی زلفوں پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد ابراہیم کی زلفوں پہ ہاتھ رکھا، گھسیٹتا ہوا حجرے سے کبھی اور کبھی محمد کو تماچا مارتا ہے، کبھی ابراہیم کو تماچا مارتا ہے۔ ارے اتنے تماچے مارے کہ بچوں کے رخسار نیلے ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک مرتبہ مسیب کی طرف پہنچے تو پکار کے بڑا بھائی کہتا تھا چھوٹے بھائی کو میرے سامنے نہ مارو، میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا بھائی کہتا تھا ارے بڑے بھائی کو میرے سامنے نہ مارو، میں بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک مرتبہ حارث نے تلوار نکالی، اب جو تلوار نکالی تو پہلے محمد کے گردن پہ تلوار چلائی، لاشا اٹھا کر نہر پہ پھینکا، لاشا وہیں موجود رہا۔ کہتے ہیں جیسے ہی ابراہیم کے سر پہ ضرب چلائے، اب جو لاشا پھینکا تو دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ایک مرتبہ سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا، ابن زیاد سے کہا میرا ایمان کدھر ہے؟ اب قیامت کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا کس کے سر ہے؟ کہا یہ مسلم کے شہزادوں کے سر ہے۔ ابن زیاد ملعون جیسا آدمی، مگر اس نے کہا ارے بدبخت میں ان بچوں سے پہلے مل چکا تھا۔ ارے ان بچوں کے رخساروں پر یہ نیل کے نشان تو نہ تھے، ان بچوں کے رخساروں پر یہ نیل کے نشان تو نہ تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا، آخری جملہ ابن زیاد نے حکم دیا اس کا سر وہیں تن سے جدا کر دو۔ ابن زیاد کا لشکر پہنچا، اب جو پہنچا تو دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک کشتی سوار پہ کوئی آتا ہے، ایک نقاب پوش بیوی اپنی چادر کو پھیلائے کہتی ہے ارے بابا آپ نے دیکھا میرے شہزادوں کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا؟ ایک کا لاشا علی نے اٹھایا، ایک کا لاشا رسول اللہ نے